كتاب الله أجل الهدي محمد صلى الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حضرات، آپ مجھ سے بیشتر میرے محترم بھائی اور دوست حضرت مولانا احسان اللہ فاروقی صاحب کا پرجوش خطاب سن چکے اور اسی طرح میرے بعد میرے ایک اور بھائی اور دوست حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب یزدانی کا خطاب آپ سنیں گے. میں ان دونوں پرجوش مقرروں کے درمیان آپ کی خدمت میں دو چار باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اس لحاظ سے کہ میں تھکاوٹ سے چور ہوں اور زیادہ لمبی گفتگو نہیں کر سکتا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں گجرات سے واپس آیا ہوں اور یہاں لاہور میں آپ کے ہاں حاضری سے پہلے دو جگہ میرا خطاب تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے احباب کے علاوہ جو میرے دوست یہاں اور تشریف لائے ہیں انہیں ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی دین ہماری مشترکہ متاع ہے، یہ کسی کی اجارہ داری نہیں. اس لحاظ سے دین کے معاملے میں کوئی تعصب اور ہٹ دھرمی اختیار نہ کرنا چاہیے. اس لیے آپ وہ حضرات جو نکتہ چینی کے لیے اور کچھ نادرست جذبات لے کر تشریف لائے ہیں، میں اگر وہ اجازت دے تو ان کے دلوں کے دروازوں پہ دستک دوں اور ان کے سامنے دو تین باتیں انتہائی احترام، محبت اور پیار سے رکھوں اور پھر ان سے یہ درخواست کروں کہ آپ گھر جا کر ٹھنڈے دل، ٹھنڈے دماغ اور اس بات کو اپنے ذہن اور میرے ذمے کہنے والا کون تھا اور اسٹیج کس کا تھا، اور اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ دین ہٹ دھرمی اور تعصب سے روکتا اور فہم و فراست کی دعوت دیتا، غور و فکر کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ
یہ مسئلہ دین کا اس سے صرف ہماری دنیا کا مفاد ہی وابستہ نہیں، بلکہ ہماری آخرت بھی اس سے وابستہ ہے کہ اگر ہم نے دین کو درست انداز سے نہ سمجھا تو ہماری عاقبت تباہ ہو جائے گی، ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، اور ہم جتنے نیکی کے کام کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ، چاہے صدقہ ہو، چاہے خیرات، نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ان سارے کاموں کے کرنے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سرخروئی حاصل نہ ہو سکے۔ اس لیے کیا ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ نیکی کا کام بھی کرے اور ہمیں ثواب بھی نہ ملے، محنت بھی کرے اور ہمیں اس کا کوئی بدلہ بھی حاصل نہ ہو؟ میرے خیال میں کوئی بھی عقل مند اور دانش مند آدمی ایسی بات سوچنے کا روادار نہیں ہو سکتا۔ اسی بنیاد پر میں آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ سننے کے لیے تشریف لائے ہو اور جو یہاں تشریف فرما نہیں ہے ان کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ سن لے، بات اگر اچھی لگے مان لے، نہ اچھی لگے نہ مانے۔ اگر بات ان کے دل پہ دستک دے اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑے تو اپنے عالم سے، اپنے مولوی سے سوال کر کے پوچھ لے، تسلی اور تشفی کرے، اور اس وقت تک بات کو ترک نہ کرے جب تک کہ پورا اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان مختصر سی گزارشات کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی، دین نہ میری وراثت ہے نہ تیری، اس کو نہ میرے باپ دادا نے پیش کیا ہے نہ تیرے باپ دادا نے، یہ نہ میری جاگیر ہے نہ کسی اور کی۔ دین تو نام ہے رب کے قرآن کا اور مدینے والے کے فرمان کا۔ اس بات کو یا تو ہم یہ کہیں کہ دین اللہ رسول کی بات کا نام نہیں بلکہ کسی اور چیز کا نام ہے، اس پر یا بحث کریں۔ اس پر اگر بحث نہیں ہے اور ہم مانتے ہیں کہ دین صرف اللہ رسول کی بات کا نام ہے، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ دین کے جس معاملے میں ہمارے ہاں اختلاف ہو جائے اس مسئلے کے بارے میں اللہ رسول سے پوچھ لیں؟ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جائے اور اختلاف جن کے درمیان واقع ہو وہ لوگ سیانے ہو، سمجھدار ہو، عقل مند ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ آپس میں اختلاف کی وجہ سے شدت پیدا ہوتی ہے، جھگڑا پیدا ہوتا ہے، یہ قدرتی بات ہے، لیکن جب ذرا معاملہ بگڑنے لگتا ہے تو سیانے کہتے ہیں یار کیوں لڑتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو؟ چلو محلے میں کوئی چودھری ہے کہ نہیں، بستی میں کوئی بڑا رہتا ہے کہ نہیں، شہر میں کوئی معتبر آدمی موجود ہے کہ نہیں؟ اگر ہے دونوں لے کے اپنے جھگڑے کو اس کے پاس لے چلو، جو وہ فیصلہ کرے اس کو مان لینا۔ اگر دو پڑوسی اپنی دیوار کو بنانے پر جھگڑ پڑتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ حصہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے، اب دو ہی صورتیں ہیں، یا دونوں طرف سے بندوقیں نکل آئے، پستولے نکل آئے، ریوالور نکل آئے، اور اب تو ماشاءاللہ ضیاء الحق صاحب کی برکت سے پستولوں بندوقوں کی بات ختم ہو گئی ہے، کلاشن کوف عام ہو گئی ہے،
وہ نکل آئے, ایک دوسرے پر فائر کھول دیے جائیں, یہ تو ضرور ہوگا چند مر جائیں گے, چند زخمی ہو جائیں گے, اختلاف ختم نہیں ہو سکتا, جھگڑا ختم, جھگڑا پھر بھی باقی رہے. اگر کوئی زیادہ بندے مار لے, دوسرے کے کچھ زیادہ زخمی ہو جائے, یہ تو ممکن ہے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے بندے مار کر آپ اس کو مسئلہ بنوا لیں, جھگڑا پھر بھی باقی رہے گا. اور جن کے بودے مر گئے وہ کہیں گے اچھا ہم کو بھی جب موقع ملے گا بدلہ لے لیں. کیوں کہ وجہ نزاع سبب اختلاف باقی ہے, اور جب تک سبب اختلاف باقی ہے جتنی جی چاہے لڑائی ہو جائے اختلاف ختم ہو سکتا. ایسے عالم میں اگر کچھ سیانے عقل مند زیرک ذہین سمجھدار لوگ ہو, وہ کیا کہیں گے نہ لڑو, مرو گے, زخمی ہو گے, لوگوں کو تماشا دکھاؤ گے, لوگ کہیں گے ہمسائے ہو کے لڑتے ہیں, دونوں پر لوگ برے الفاظ استعمال کریں گے. عقل کی بات کرو, دونوں محلے کے کسی چودھری کے پاس چلے چلو, جو محلے کا بڑا سمجھدار ایماندار دیندار عقل مند آدمی ہے, اس کے پاس جا کے اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھو, اس کو کہو ہمارے درمیان یہ اختلاف ہو گیا ہے, تو ہمارا مسئلہ حل کر دے. وہ عقل مند دانش مند آدمی اگر بہت عقل مند ہوا جس کے پاس فیصلہ لے کے جاتے تو وہ کیا کہے گا, کہے گا میں فیصلہ تب کرتا ہوں جب تم مجھ کو مانو کہ جو فیصلہ میں کروں گا اس کو مجھ مانو گے, اس کا اقرار کرو, میرے فیصلے کا تو تبھی کہنا ہے. اور اگر عقل مند زیادہ ہی ہوا تو وہ کہے گا تم میرے پاس اپنا جھگڑا لے کے آئے ہو, میں فیصلہ کرنے سے پہلے تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ دونوں فریق مجھ کو سٹامپ پہ دستخط کر کے دو, لکھ کے دو کہ میری کہی ہوئی بات کوئی فریق ٹالے گا, جو فیصلہ میں کروں گا وہ مانے گا, اور جو نہیں مانے گا اس کا حکم پانی بند. جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے وہ لکھوا لیتا ہے, دونوں فریق لکھ کے دے دیتے ہیں, دونوں کی بات سن کر جس کو حق سمجھتا ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, چاہے اس کو تکلیف بھی پہنچے جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. یہ ساری دنیا کے عقل مندوں کا دستور ہے, اور اگر اس دستور پہ عمل نہ کیا جائے تو دنیا کی کسی گلی, کسی محلے, کسی قصبے, کسی بستی, کسی شہر اور کسی ملک میں امن قائم ہو سکتا. بڑی بات ہوتی ہے جو لوگ پنچایت کو نہیں مانتے وہ عدالت میں چلے جاتے ہیں. عدالت بھی اصل میں فیصلہ دینے کے لیے ہوتی ہے, جھگڑے کو نمٹانے کے لیے. اور یارو کتنے ظلم کی بات ہے کہ اپنے پرنالے کے مسئلے پر جھگڑے کو طول نہیں دیتے, اپنے معمولی دنیاوی معاملات کو نمٹانے کے لیے کسی بڑے کو منصف مان کر اس کے پاس جا کر اس کو اپنا جھگڑا سنا کر اس کے ذریعے اپنے فیصلے کروا لیتے ہو. کیا دین ہی اتنا یتیم ہے کہ اس کا کوئی بڑا نہیں رہا کہ تم اپنے سارے مسئلوں کو لاؤ اور اس بڑے کے پاس لے جاؤ اور اس کو کہو جو فیصلہ تو کر دے ہمیں منظور ہوگا. اور بڑا بھی وہ جس کو تم نے لکھ کر نہیں دیا بلکہ پیدائش کے دن اور موت تک جس کا یہ اقرار کرتے رہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, ہم نے یہ گواہی دی ہے کہ مدینے والے تجھ سے بڑا نہ زمین کے اوپر کوئی ہے نہ آسمان کے نیچے کوئی ہے. اتنا بڑا, پھر اتنا
کو میں نے اور تو نے بڑا نہیں بنایا، آسمان والے نے جس کے بارے میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تجھ کو بڑا ہم نے بنایا ہے، کیوں نہیں آتے اپنے سارے مسئلے اٹھاتے اور اس بڑے کے پاس جاتے اور جا کے کہتے کونین کے تاجدار اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے، تو بتلا تیرے رب کا قرآن کیا کہتا ہے، تیرا خوبصورت فرمان کیا کہتا ہے، جو تو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے۔ اور کیسے منظور نہ ہو کہ آسمان والے نے کہا کہ دنیا کے منصف کا فیصلہ نہ ماننے والا وہ تو برادری میں نکو بنے، اس کا تو معاشرہ حقہ پانی بند کرے، اور میرے محمد کا فیصلہ نہ ماننے والا، آسمان والے نے اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میں اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو دین کے معاملے میں تیری بات کو تسلیم نہیں کرتا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے وہ تیری امت میں سے کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا ہے، وہ مومن ہی نہیں۔ کیا بات ہے، اگر مکان کے لیے لڑنے والا وہ بڑا نکو ہے اور دین کا نام لے کے لڑنے والا اس سے بڑا نکو کون ہو سکتا؟ آؤ ایک ایک مسئلہ اٹھاؤ، ایک ایک مسئلہ جس کو تم نے اختلافی سمجھا ہوا، ایک ایک مسئلہ لو، اللہ کے قرآن پر پیش کرو، رحمت کائنات کے فرمان پہ پیش کرو۔ اگر اللہ کا قرآن تائید کرے، نبی کی بات تائید کرے، اس کو مان لو۔ اللہ کے قرآن سے تائید نہیں ہوتی، محمد کے فرمان سے تائید نہیں ہوتی، اس کی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا صلی اللہ۔ مسئلہ حل ہو جائے، لڑائی کی کیا بات ہے؟ جھگڑا تو وہ کرے جس کے پاس کوئی بڑا موجود، کیا کہتے ہیں، کسی کے گھر قیامت آ جائے، خدا نہ کرے، ان کا بڑا مر جائے، چھوٹے رہ جائے، آپس میں لڑتے ہیں تو محلے والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے لڑتے ہیں کہ ان کا بڑا کوئی نہیں رہا، یہی کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں ان کا بڑا کوئی، وہ اللہ کے بندو جن کا بڑا موجود ہو وہ لڑا، لڑنے کی کیا بات ہے؟ اور لڑتا وہ ہے، مولانا فاروقی صاحب غصے ہو رہے تھے، غصہ آ ہی جاتا ہے کہ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ آدمی کتنی دیر تک برداشت کرے؟ حد ہوتی ہے برداشت کرنے کی، اگرچہ برداشت کرنا بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ میرے ایسا آدمی گالی سن کے بھی یہی کہتا ہے کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ مولانا فاروقی جیسا آدمی گالی سنتا ہے، کہتا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، جو کان کاٹے گا ہم اس کا کان کاٹ دیں گے، جو ہاتھ کاٹے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تم جو جی چاہے کر لو، جتنی جی چاہے گالیاں دے دو، ہم سن کے تمہیں جواب میں کچھ نہیں کہتے کہ شاید ہمارے نامہ اعمال میں تمہاری گالیاں ہی ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ تم اپنی بات کرو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ایک بات سن لو، گالی دینے سے مسئلہ کبھی حل تانے میرے سرانیہ کی گل پوری ہو جائے گی، بندوں کی بات کبھی تانوں مینوں سے پوری۔ ابھی میں یہاں آیا تھکا ہوا تھا، ایمانداری کی بات ہے، میں صرف حاضری لگوانے آیا تھا، مجھے میرے بھائی نے پمفلٹ دکھانا شروع کر دیا، پمفلٹ چھاپا ہوا ہے، تانے مینے کی کیا بات ہے؟ گالی دینا، الزام دینا، یہ بھی کوئی بڑی بات ہے؟
یہ کوئی بڑا کام ہے؟ یہ کون سی بات؟ زبان کی ادنا سی حرکت، ہاتھ کی معمولی سی جنبش، جو جس کو جی چاہے بنا دے. لیکن ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں بھائی تانے مینوں سے بات نہ کرو، قرآن حدیث سے بات کرو، دلیل سے بات کرو. لکھا ہے کہ یہ میلاد نہیں مانتے، نہیں مناتے، آج معراج کا جلسہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بات تو نہ ہو. یہ کیا بات ہے؟ اس سے کیا بات بنتی؟ میں کہتا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے لاہور میں رہتا ہوں، باہر سے نہیں آیا. میں آپ کی خدمت میں چیلنج نہیں، کوئی مناظرہ بازی نہیں، ایک بات کہہ جاتا ہوں. یہاں موجود ہے میرے ساتھی بھی، میں بھی لاہور میں رہتا ہوں. میں کہتا ہوں بات دو حرفی ہے. تم کہتے ہو میلاد نہیں مناتے، میں بھی کہتا ہوں نہیں مناتا. میں بھی کہتا ہوں میلاد، میں انکار نہیں کرتا. تم کہتے ہو یہ گناہ کی بات ہے نہ منانا، یہی ہے نا تانا. میں کہتا ہوں اگر یہ نہ منانا گناہ کی بات ہے تو محمد نے کیوں نہیں منایا؟ محمد کے صحابہ نے کیوں نہیں منایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بات ختم ہو جاتی ہے. اب اس کا جواب گالی سے نہیں، دلیل سے. اس کا جواب گالی سے نہیں. میں پوچھتا ہوں سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں یہ دن کبھی آیا ہے کہ نہیں؟ کس کو کہتے ہیں میلاد؟ حضور کے یوم. اور ایک بات کہہ دوں، غصہ نہ کرنا، میں تو غصے والی بات ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ ہم کو دعائیں دو کہ تمہیں قاتل بنا دیا. ہم کو یہ میلاد کا نام بھی ہم نے تمہیں سکھایا ہے. تم نے تو 10 برس پہلے تک اس کا نام 12 وفات رکھا ہوا تھا کہ نہیں؟ اور کوئی سفید داڑھی والوں تمہیں معلوم ہے، یاد ہے کہ نہیں؟ آج سے 15-20 سال پہلے اس جلوس کو عید میلاد کا جلوس نہیں کہتے تھے. 12 بھابھیوں نے کہنا شروع کیا نبی کی وفات پہ خوشیاں مناتے ہو، یہی کہنا شروع کیا نا بھابھیوں نے. اب اس کا جواب نہیں دیا، اس کا جواب آج تک نہیں دیا. نام بدل لیا. نام بدلنے سے حقیقتیں تو نہیں تبدیل ہو جاتی. میں پوچھتا ہوں ایک لمحے کے لیے کہ 12 ربیع الاول کو تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی نہیں. آج کی جدید سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی. اب تو وہ علم الہندسہ نے یہ کام آسان کر دیا ہے کہ آپ دن نکال لیں، 10,000 سال پہلے کی تاریخ نکالنا چاہے صحیح تاریخ نکلائیں گے، کوئی مشکل بات نہیں. نبی علیہ السلام کی ولادت کا دن تاریخ کی کتابوں میں متفقہ طور پر موجود ہے کہ سوموار کا دن ہے. سوموار کے دن کو علم الہندسہ کے اوپر پرکھا جائے تو 9 تاریخ کے علاوہ کوئی دوسری تاریخ نکلتی ہی نہیں. کوئی دوسری تاریخ 9 کو تھا. وفات پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو تھی، اور جلوس تم آج بھی 12 ہی کو نکالتے ہو. جلوس تم آج بھی، اس کو بھی جانے دو. یہ پیش کار بات ہے، سیدھی جھٹکی بات کریں. میں کہتا ہوں میلاد ہی کا صحیح، یہ بھی نام ہمارے اعتراض پر رکھا. میں کہتا ہوں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں یہ دن کبھی آیا ہے کہ نہیں؟ کتنی مرتبہ آیا؟ 63 برس، 63 سال نبی کائنات علیہ السلام کی زندگی مبارک میں یہ دن آیا. چھوڑ دو 63 سال کی بات بھی تمہیں لمبی معلوم ہو، اور 23 سال نبوت کے دنوں میں بھی تو یہ آیا ہے دن کے نہیں. 23 برس جو
جو لاہور کے نہیں، پاکستان ہندوستان کے نہیں، ساری کائنات کے علماء کرام کو اکٹھا کر کے ان کو کہو دنیا کی کسی ایک کتاب سے دکھا دو کہ سرور کائنات نے اپنی ولادت کا دن منایا ہو. ایک کتاب کسی ایک کتاب 10 20 40 کتابوں کا حوالہ نہیں مانتا. قرآن کا بھی نہیں مانتا، بخاری کا بھی نہیں مانتا، مسلم کا بھی نہیں مانتا، ترمذی کا نہیں مانتا، ابن ماجہ کا نہیں مانتا، ابو داؤد کا نہیں مانتا کہ یہ حدیث کی کتابیں. اور جاؤ کسی پرانی کتاب عربی کی کسی کتاب سے نکال کے دکھا دو کہ سرور کائنات نے اپنی ولادت کا دن بنایا تھا. میں کہتا ہوں لاہور میں رہتے ہوئے سب سے پہلا آدمی جو اس بارے میں اشتہار نکال کر اپنی توبہ کا اعلان کر کے تمہارے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے تمہارا شکریہ ادا کرے گا وہ میں ہوگا. کیوں کہ میرا کام مذہب کے بارے میں تعصب برتنا نہیں بلکہ محمد کی سنت کی پیروی کرنا ہے صلی اللہ. میں تو سمجھتا ہوں فلا وربک لا یؤمنون، نبی کے حکم کے آ جانے کے بعد کسی مومن کو یہ گنجائش باقی نہیں رہتی کہ زبان سے حرف اعتراض نکال سکے. اور اگر سرور کائنات نے یہ دن نہیں منایا اور یہ کام اچھا تھا تو پھر تمہیں کہاں سے معلوم ہو گیا کہ یہ اچھا ہے؟ اور سنو، سرور کائنات کے بعد آج کتنی بات، اتنی معمولی سی بات پہ پمفلٹ لکھ دیا. بتلاؤ نبی کے بعد کون نبی کی امت کا حکمران رہا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، وہ صدیق کہ رحمت کائنات سے جب پوچھا گیا من احب الناس الیک یا رسول اللہ، کونین کے تاجدار تجھے سب سے زیادہ روئے زمین پہ محبوب کون ہے؟ تو رحمت کائنات نے کہا یا صدیقہ ہے یا صدیقہ کا باپ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہما. کہو کہ صدیق نبی کا یار غار تھا کہ نہیں تھا؟ یا لوگوں کی طرح کہہ دو کہ نہیں دشمن تھا معاذ اللہ. یا کھل کے کہو کہ حضور کا بیری تھا وہ کیوں دن بنا؟ یا کہو یار تھا اور یار کا حکمران تھا. کسی مسجد کا مولوی مسجد کا مولوی نہیں تھا کہ وہ کوئی کام کرے تو کسی کو پتہ نہ چلے، وہ کوئی کام کرے تو کسی کو. سرور کائنات کو اس سے محبت، اس کو سرور کائنات سے محبت، اتنی محبت کہ زندگی میں جب امام کائنات کے دست مبارک نے اپنا ہاتھ رکھا نہ لمحے بھر کے لیے خود جدا رہنا گوارا کیا، نہ رسول نے جدا کرنا گوارا کیا. یہاں تک کہ نہ خود گوارا، نہ رسول کو گوارا، نہ ان کے خدا کو گوارا. زندگی کے بعد، وفات کے بعد بھی اللہ نے قبروں میں اکٹھا کر دیا. اور امام کائنات نے کہا حشر میں بھی رب اکٹھا کرے گا. اور میں کہوں آیا کہ نہیں آئے. اور اربل کے گورنر کا دن اگر منایا جائے، دنیا کی تاریخ کی کتابوں میں ثبت ہو جائے، صدیق اگر نبی کا دن منائے کسی کو پتہ ہی نہ چلے. یا تو کہہ تجھ کو دھوکہ لگ گیا، غلطی لگ گئی، یا کہہ کہ دن منایا تھا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا.
تیرے دن کا تو سارے شہر میں چرچا ہو جائے، پولیس کو مصیبت پڑ جائے، اور صدیق حکمران نبی کا یار غار ہو کے دن منائے اور کسی کو پتا بھی۔ پھر ان کے بعد ایک اور حکمران ہوا، وہ جو نبی کے اشارہ ابرو پہ اپنی سب کچھ لٹا دینے کی بات کو اپنا لیے سب سے بڑا ترا امتیاز سمجھتا، وہ جس کے بارے میں رحمت ہے اگر کسی کو استحقاق کی بنیاد پہ نبوت ملتی یا علیت کی بنیاد پہ تو فاروق اعظم رضی اللہ، وہ نبی کے بعد حکمران رہا کہ نہیں؟ یہ دن ان کی زندگی میں کبھی آیا کہ 11 مرتبہ، ایک مرتبہ بتلا دو دن بنایا۔ پھر نبی کا داماد، 2 بیٹیوں کا شوہر، جس کو ایک مقام پہ کھڑے ہو کے نبی نے 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی، وہ کہ جس کے گھر نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں، اور دوسری بیٹی کی وفات کے بعد نبی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ عثمان آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھ لو، سر کو اٹھاؤ، آقا آج اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو گیا۔ فرمایا عثمان تجھ کو کیا پتا کہ تیرا آقا تجھ پہ کتنا راضی، کعبے کا رب گواہ، اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی یگے بعد دیگرے تجھ کو دیتا جاتا، انکار نہ کرتا۔ وہ عثمان اپنا داماد نبی کے بعد حکمران ہوا کہ نہیں؟ اس کی زندگی میں یہ دن کبھی آیا کہ 11 مرتبہ، تم ایک مرتبہ، اس 11 سے یہ نہ کہہ دینا 11ویں ثابت ہو گئی ہے، ایک مرتبہ کا تم بتلا دو، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ۔ اب کوئی لڑائی کی بات ہے، یہ جھگڑے کی بات ہے، ایک مرتبہ۔ پھر فاطمہ الزہرا کا شوہر، حسنین کا باپ، نبی کی مسجد خلافت میں بیٹھا، 4 مرتبہ اس کے زمانے میں نبی کا دن منایا، ایک مرتبہ۔ مولوی کو دلیل بھی ملی تو کہاں سے، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب، کہاں کیا لگا دن منایا؟ کس نے منایا؟ نبی نے، نبی کے یار غار نے، نبی کے وزیر فاروق نے، نبی کے داماد عثمان ذوالنورین نے، نبی کے داماد فاطمہ کے شوہر علی حیدر نے رضوان اللہ علیہم۔ یہ وہ ہے جن کے بارے میں آسمان والا کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، اور جن پہ رب راضی ہوا ان سے دلیل ملی تو کہاں سے؟ کہہ لگے نبی کا دن منایا کس نے؟ ابو لہب نے۔ یہی دلیل دیتا ہے نا، سن لے، دلیل تیری یہی ہے کہ ابو لہب نے دن منایا۔ اب ابو لہب جنہوں نے نہیں منایا ان کے متعلق آسمان والے نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جس نے تیرے بقول منایا اس کو رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی آسمان والے کی لعنت ابو لہب پہ نازل ہوتی رہے گی۔ تجھ کو دلیل کے لیے ملا تو کون ملا؟ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ۔ اور ہمارے شیخ الاسلام مولانا امرتسری رحمت اللہ علیہ بہت کثرت سے یہ شعر پڑھا کرتے تھے، بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر، اپنی جفا کو دیکھ کر، بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو، خدا کی بات کرو، تانا کس بات کا دیتے؟ میں اس ٹاؤن شپ میں جو لاہور کا حصہ ہے یہ بیٹھ کر اعلان کرتا ہوں
दिन, 20 दिन, 30 दिन, महीना, 2 महीने, 10 महीने, 1 बरस, 10 बरस, 11 बरस, 12वें तो डुबी बेड़ी भी कर जाती है। 12 बरस ले लो, सारी कायनात में फैलो, नबी से दिखा दो, नबी के चारों यारों से दिखा दो। हम शुक्रिया अलग करेंगे, जुलूस अलग निकालेंगे। अगर नहीं है तो सुन लो, इस पर भी सुन लो। कहते क्या है? कहते हैं नहीं निकाला, नहीं कोई बात है तो अच्छी है, कोई बुरी बात तो नहीं है, चलो नहीं निकाला सही। मेरे भाइयों, मेरी बात को दिल में लेके जाना। मेरा फिर एक सवाल सुन लो, मुझे ये बतलाओ कि दीन रहमत कायनात पे मुकम्मल हुआ कि नहीं? नहीं, नहीं हुआ। तुम कहते हो गया, मैं कहता हूं अगर हो गया होता तो ये कैसे मुमकिन था कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दीन मुकम्मल हो गया, एक अच्छी बात का दीन में जिक्र ही नहीं आया? नहीं समझ आई बात की? वो यहां ये कहो खुल के कि दीन नबी पे मुकम्मल, दीन नबी पे मुकम्मल नहीं हुआ। मैं ये मुकम्मल की बात भी तुम्हें समझा दूं आज। और वो क्या बात है? सीधी सीधी बात है। मुकम्मल किसको कहते हैं? मुकम्मल उस प्याले को कहते हैं, ये प्याला लबालब भरा हुआ है मुकम्मल तौर पर। कौन सा प्याला? वो प्याला जिसमें पानी का एक कतरा भी डलने की गुंजाइश, बोलो, और वो प्याला जिसमें पानी भरा हो लेकिन उसमें चंद कतरे पानी के और पड़ सकते हो, उस प्याले को मुकम्मल तौर पर भरा हुआ, उस प्याले को मुकम्मल तौर पर भरा हुआ, मुकम्मल भरा हुआ प्याला उस प्याले को कहते हैं जिसमें एक कतरा भी डलने की गुंजाइश बाकी ना। अब कुरान से पूछो, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मेरे हबीब, मैंने दीन तेरी जिंदगी में मुकम्मल, तेरी जिंदगी में मुकम्मल, बोलो, नबी की जिंदगी में मुकम्मल हो गया। अब मुकम्मल का माना क्या है? मुकम्मल का माना यह है कुछ मसले तो बयान हो गए, कुछ बाकी रह गए, यही माना है ना? अगर तो ये माना है तो फिर मुझे बतलाओ, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी झूठा कैसे हो गया? फिर वो क्यों झूठा? उसने भी तो यही कहा है कि कुछ मसले हुजूर ने बयान कर दिए, कुछ बाकी रह गए थे जो मैं पूछता हूं, अल्लाह न करे तुम्हारा ये अकीदा हो, लेकिन मेरे भाइयों कभी सोचो तो सही कि भूलेपन में कहीं तुमने भी तो यही अकीदा नहीं रखा हुआ। कहते हो ये काम अच्छा है, दीन का है, लेकिन नबी के जमाने में ये काम उतरा ना, कुरान में उतरा ना मोहम्मद के फरमान में उतरा। है दीन का, है, बोलो, है दीन का। फिर मतलब ये है, ये दीन की बात नबी के बाद पता चला कि पहले पता चलता तो कुरान में होती या नबी के फरमान में होती, बाद में पता चला। मतलब ये है कि ये बात दीन में बाद में आई, ये बात दीन में बाद में आई। इसका मतलब ये हुआ कि पहले नहीं थी, इसने आके दीन को मुकम्मल किया, तो पहले दीन मुकम्मल। समझ आई है बात? जरा पूछो तो सही अपने मौलवी साहब कि अगर ये बात दीन की तो नबी ने क्यों नहीं बतलाई, कुरान में क्यों नहीं आई? अगर दीन मुकम्मल हो गया तो बाद में ये वही किस पे नाज़िल हुई है?
حقیقت بیان کی ہے، اور اسی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کا نام لے کر اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا جس پہ آمنہ کے لال کی مور نہیں لگی ہوئی، وہ دین کی بات نہیں، وہ شیطان کی بات ہے۔ اس کی مثال چھوٹی سی ٹاؤن شپ کے لوگوں، تم سیدھے سادے لوگ تھے، ایک سیدھی سادی تمہیں مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی سبزی خریدنے کے لیے یا اس بھائی سے کباب خریدنے کے لیے جاتا ہے، ایک اتنا لمبا برقع بڑے خوبصورت رنگوں کا، ہمارے اس اشتہار جتنا، بڑا اعلیٰ آرٹ پیپر، اعلیٰ رنگ اس پہ چھپے ہوئے ہیں، سارے پنڈ کے مولویوں کی اس پہ موریں لگی ہوئی۔ وہ جا کے کہتا ہے لے یہ ورقہ لے لے، 2 کباب دے دے۔ اور کیا کہے گا کبابوں والا؟ کہے گا یا پاگل ہے یا جیل ساز ہے، یا پاگل ہے یا، اس کا منہ دیکھے کہے گا کیا لے کیا؟ کہتا ہے دیکھ یہ 5 روپے کے نوٹ میں تو 10 کباب دیتے ہو، میں اتنا بڑا کاغذ دے کے 2 بھی نہیں دیتے، یہ اس سے اچھا ہے، اس کا رنگ خوبصورت، اس کی چھپائی اچھی، اس کا کاغذ اچھا۔ وہ کیا جواب میں دے گا؟ بیوقوف، کاغذ نہیں چلتا، حکومت کی مور چلتی ہے، کاغذ نہیں چلتا، حکومت کی۔ اور اللہ کے بندو، 2 کباب تمہارے خوبصورت بنائے ہوئے کاغذ سے نہ خریدے جائے، اور تم نے جنت کو اپنے خود ساختہ بناوٹی عملوں سے چاہا کہ خرید لیا جائے۔ بتلو اگر تمہارے بنائے ہوئے عملوں سے جنت مل جائے تو محمد جنت کے دروازوں پہ کھڑا ہو کر اپنے رب کو کیا کہے گا؟ اگر تم نے ان عملوں کی بنیاد پہ جنت دینی تھی تو مجھ کو کیوں بھیجا تھا؟ میرے انسان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میری موت کی کیا قدر و قیمت تھی؟ میرا مقام کیا ہوا کہ دنیا میں تو ٹکے کا حکمران، وہ حکمران جو جب بھی جاتا ہے جوتے کھا کے جاتا ہے۔ کوئی اللہ کے فضل سے حکمران پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو بغیر جوتے کھا کے گیا، اس کی مور کے بغیر دنیا کے اندر سکہ دونی کا نہیں چل سکتا۔ اب سمجھ آ رہی ہے ٹاؤن شپ کے لوگوں کے نہیں؟ اس حکمران کی مور کے بغیر دنیا کے اندر چونی کا سکہ نہیں چل سکتا، اور تم نے کائنات کے امام کی مور کے بغیر دل کے اندر سکہ کیسے چلا لیا ہے؟ بات سیدھی ہے، یا کہو کہ سرور کائنات کے مہر کی کوئی ضرورت اور اپنے آپ کو عاشق بھی کہلاتا ہے۔ پھر دیکھو ہمارا عشق، سن لو آج ہمارے مسلک کی بات، آخری بات کہتا ہوں، دعوے تم کرتے ہو، اور جن کو محبت ہوتی ہے وہ شور نہیں مچاتے، وہ چھپاتے ہیں۔ سنو، ہم نے کہا ساری کائنات کے حدیث علماء اکٹھے ہو جائیں، کوئی ایسا مسئلہ بیان کرے جس پہ آمنہ کے لال کی مور نہیں ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، ہم اس کو ٹکرا دیں گے، مانیں گے تو صرف محمد عربی کی بات کو مانیں گے۔ ساری کائنات اپنے مولوی کہے، علماء کہے، محدث کہے، فقیہ کہے، امام کہے، کائنات کا تاجدار نہ کہے، کسی کی نہ مانے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کہ جی اس سے لگا ہے، جی کلمہ اس کا پڑا ہے، مالا اس کی جپی ہے، نام اس کا لیا ہے، ہم کو منوانا ہے تو محمد کے نام کی مہر دکھاؤ، اور اگر نام محمد کی مہر نہیں ہے، ساری کائنات کی مہر لگی ہوئی ہو،
ہماری گردنوں کو کاٹا جا سکتا ہے، دنیا کی کسی مور کے سامنے ہماری گردن کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ میں کہتا ہوں ہمارے پیار کا تقاضا یہ، ہمارے پیار کا تقاضا یہ، تمہارا پیار شیخ سعدی کی حکایت والا پیار ہے کہ جتنے دیکھی توا پر رات اوتھے گزاری ساری رات۔ ایک تمہارا پیار ہے جی، ایک یہ بھی ہے، ہمارے دوست آغا شورش ہوا کرتے تھے، وہ بڑا شعر پڑا کرتے تھے، کھیر پکائی جتن سے اور چرخا دیا چلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈول ہو جا۔ ہمارا پیار اس طرح کا پیار نہیں۔ شیخ سعدی نے کہا ایک آدمی اسی طرح بابا انہوں میں عشق کو دایا، ایک خاتون جا رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، وہ شریف زادی اس نے دیکھا ہے بابے کی مت ماری، اس نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا میں عاشق ہو گیا۔ نے کہا تو نے کہا لگا میں نے تجھ سے زیادہ خوبصورت عورت کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے کہا اچھا؟ اس نے کہا میرے پیچھے تو میری بہن مجھ سے بھی خوبصورت آ رہی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، نے زور سے تھپڑ مارا۔ اس نے کہا اگر عشق کا دعوے میں سچا ہوتا تو پیچھے پلٹ کے دیکھنا گوارا نہ کرتا۔ اور ہم سے سنو عشق، ہم نے اس سے عشق لگایا ہے، ہم نے اس کو اپنے جی میں بسایا ہے کہ جس کے بارے میں حسان ابن ثابت نے کہا ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ تُعَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ أَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ تجھ سے خوبصورت چہرہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور تجھ سے حسین وجود کسی ماں نے کبھی جس نے اس کو دیکھا ہے، اب وہ تیری لٹوں پہ عاشق کیسے ہو جائے؟ اور لٹے بھی نہیں۔ مجھے ایک دفعہ یہ مولوی صالح فروخی یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، یہ دیکھو خود کلاڑی اٹھا کے لایا ہے، بیٹے کو بندوق لے دلوا کے آیا اور منو ہی نہ مارنی پاپا پیچھے کے تھے۔ یہ مجھے ایک دفعہ لے گیا، کہنے کا میلہ ویخ لو علامہ صاحب۔ میں نے کہا ہم کو کہاں نصیب ہی نہیں ہوا، کہنے ہم جا رہے ہیں راستے میں آئے گا، دیکھا ایک پیر ٹنڈ کروائے بیٹھا ہے، اوپر بڑا پگڑ بیٹھا ہوا اور قوال کہہ رہا ہے میرے پیر دیا زلفاں چھلے ہی چھلے۔ اور میں نے کہا پیر نے تو ٹنڈ کروائی ہے، یہ زلفوں کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ احسان اللہ فروخی کہہ رہا آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا کیا سامنے کہہ رہا پنجابی میں کہہ رہے ہیں، وہ کہنے لگا یہ کہہ رہے ہیں میرے پیر دیا زلفیں تھلے ہی تھلے۔ اب یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی بات، ہمیں یہ فلسفہ سمجھ ہمیں نہیں آتا، یہ سمجھ۔ اب بات سیدھی سادی ہے، ہم نے تو رحمت کائنات کا چہرہ پر نور دیکھا، اب اس چہرے کو دیکھنے کے بعد کسی اور چہرے کے دیکھنے کی حسرت باقی۔ اور میں عموماً کہا کرتا ہوں اسی بابی لوگ ہیں، ماڑے لوگ، ماڑے آدمی ہیں، ہم نے ایک ہی سے جی لگایا، ہم نے ایک ہی سے جی، اور اس کی محبت اتنی ہمارے دل میں بس گئی ہے کہ اب چھوٹے سے دل کے اندر کوئی دوسرے کے لیے جگہ باقی، دل چھوٹا ہے۔ اور یہ سارے کا سارا آمنہ کے لال کی محبت سے، اب اس میں کسی دوسرے کی محبت کا قطرہ بھی ڈلنے کی گنجائش ہے ہی۔ تمہارا دل ماشاءاللہ گجرات کے بٹھل جتنا ہے، جس میں ان کی بھی محبت ہے اور چورے شریف سے سورے شریف تک سب کی محبت بنی ہوئی ہے۔ تمہارا دل بڑا ہے، ہم تو اس کو برا نہیں کرتے، ہم برا ہمیں نہ خدا توفیق دے کسی کو غالب بنانے کا، لیکن تمہیں مبارک ہو کہ تم نے اس میں، لیکن میں اپنے کائنات کے تاجدار کی توہین سمجھتا ہوں کہ جس جی میں وہ بستا ہے اس کے ساتھ کسی اور کو بھی بسا لو۔ میرا یہ دل گوارا، میں نے اس پریشانی کو اپنے رب کے سجدے کے سوا کسی دوسرے کے سجدے سے سجانا جائز نہ سمجھا کہ اس سے میرے رب کی توحید ہوتی ہے۔ اسی طرح میں نے اپنے دل کی محبت میں نبی کی محبت کے ساتھ
کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا چاہا، اس لیے کہ اس سے محمد کی عظمت کی توہین ہوتی ہے۔ اس لیے میرے سجدوں کا مالک بھی ایک اور میرے دل کی محبتوں کا مالک بھی ایک۔ سجدوں میں بھی کوئی شریک نہیں کہ اس کی توحید میں خلل نہ آئے، اور دل کی محبتوں میں بھی کوئی شریک نہیں کہ اس کی عظمتوں میں شرک نہ آئے۔ لوگوں، بات بالکل سیدھی ہے، اور یہی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ لڑائی جھگڑے یہ علماء کی شان نہیں ہے، اور علماء اگر اپنی زبانوں کو تلواریں اور اپنے کلموں کو پولیس کی لاٹھیاں بنا لیں تو پھر علماء میں اور عام لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ علماء کو بات دلیل کے ساتھ کرنی چاہیے۔ آؤ، میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے، جتنے جھگڑے ہیں ان کو اکٹھا کر لو، رب کے قرآن کی بارگاہ میں لے چلو، محمد کے فرمان کی بارگاہ میں لے چلو۔ جس کا قرآن ساتھ دے وہ سچا، جس کا نبی کا فرمان ساتھ دے وہ، اور جو اس میں نہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو دین بنا کے منوا سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انسان ہوں، پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ اس بدبخت نے شرعی عدالت کے اندر بریلویوں کی طرف سے پیر کرم شاہ کو بلایا، جانتے ہو کہ نہیں؟ اور پیر کرم شاہ کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ بریلویوں کا پیر ہے۔ اس بدبخت نے دوسرا جج بریلوی لگایا ہے جس کا نام شجاعت حسین قادری ہے، اور شجاعت علی قادری وہ شخص ہے جس نے اس ملک کے اندر یہ فتویٰ دیا، اور پاکستان کے سارے اخبار میں یہ فتویٰ چھپا ہے کہ جس شخص نے مسجد نبوی کے امام کے پیچھے یا کعبے کے امام کے پیچھے نماز ادا کی ہے، اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، وہ کافر ہو گیا ہے۔ اس ظالم نے، ضیاء الحق نے اس شخص کو شرعی عدالت کا جج بنایا ہے، بریلویوں کا نمائندہ بنا کر دیوبندیوں کو جج بنایا ہے۔ مولانا مفتی شفیع کے بیٹے مولانا تقی عثمانی کو جج بنایا ہے دیوبندیوں کو۔ جماعت اسلامی کے شخص مولانا ملک غلام علی کو جج بنایا ہے۔ شیعوں کی طرف سے جسٹس فخر عالم کو جج بنایا ہے۔ اس ظالم کو اگر اس ملک میں کوئی جماعت نظر نہیں آئی تو وہ اہل حدیثوں کی جماعت ہے۔ کوئی ایک جج اس نے نہ وفاقی عدالت میں، نہ شرعی عدالت میں، نہ سپریم کورٹ میں اگر نہیں لگایا تو صرف اہل حدیثوں کا لگایا ہوگا۔ مر جاؤ بغیر تو اس کے باوجود تم اس کو مالش کر رہے ہو۔ انشاءاللہ مالش کرنے والے بھی جائیں گے، نالش کرنے والے بھی جائیں گے، اب کوئی رہ سکتا؟ یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے۔ باقی مرے ہوئے کو مارنا یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو مرے ہوئے کی بیٹی ہے، ہم نے اس کے باپ کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اور تمہیں یاد ہے کہ نہیں یاد؟ سارے لاہور کے اندر جب بڑے بڑے 30 مارخاں کلمے چومنے والے، گھوٹے چومنے والے، ہاتھ چومنے والے ملا، جب ان کو بھٹو کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پورے پاکستان کے اندر بھٹو کے آ جانے کے بعد سب سے پہلے جس نے اس کے خلاف بات کی تھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بندہ تھا۔ یاد ہے کہ نہیں یاد؟ میرے گھر کو، میں یہاں رہتا تھا، آگ لگائی گئی تھی، جلانے کی کوشش کی گئی تھی، اخبار میں چھپا تھا کہ ہم چینیا والی مسجد پہ قبضہ کر کے اس کو یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے۔ آج بڑے 30 مارخان بن بیٹھے جنہوں نے انگلی کا ناخن بھی نہیں کٹوایا، وہ بڑے رستم زمان بن بیٹھے، اور لڑنا حکمرانوں کے خلاف یہ عظمت کی بات ہے، بہادری کی بات ہے۔ گرے ہوئے کو مارنا یہ کیا بات ہے؟ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ بات برملا کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری لڑائی ضیاء الحق کے خلاف ہے، ہوگی، رہے گی، جب تک اس ظالم کا بوریا بستر لپٹا نہیں جاتا ہم چین سے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اور باقی یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، فلانزم آ جائے گا، انشاءاللہ ماضی میں بھی ہم نے ثابت کیا ہے، حال ہمارا گواہ ہے، مستقبل اس کی گواہی دے گا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں محمد کا لائے ہوئے اسلام کے سوا کسی اسلام کو چلنے دیں گے
किसी इज्म को चलने देंगे? मरे हुए का इज्म क्या चलना, हमने जिंदों का नहीं चलने देना इंशाअल्लाह। जब वो जिंदा था तब भी हमने चलने नहीं दिया था, अब मरे हुए को चलाना है। कोई गलत फहमी का शिकार न रहे। इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी जिंदगी, हमारी बका, हमारी जिद्दोजहद, हमारी सारी कुर्बानियां एक अल्लाह के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। और इंशाअल्लाह हम इस मुल्क में किताब और सुन्नत के निजाम का निफाज करके रहेंगे इंशाअल्लाह। और ऊंची कहो इंशाअल्लाह, किताब और सुन्नत का निफाज, किताब और सुन्नत का निफाज करके रहेंगे। और आमरीयत का बिस्तरा गोल, कोई टोडी मौलवी अब इस आमिर को बचा सकता इंशाअल्लाह नज़ीर। बाकी एक बात, एक दो जाहिल बेवकूफ छोटी अक्लों वाले दौले शाह के चूहे कहते हैं जी जमहूरियत की बात नहीं करनी चाहिए, तुम जाके फिजा में रहो, खला में रहो, हम पाकिस्तान में रहते हैं। ये वो मुल्क है जो बना ही जमहूरियत की वजह से है। पता है किसी को कि नहीं? किसी एडमिनिस्ट्रेटर मार्शल ने इसको दिया है, या किसी खानजादे के जहेज में आया है, या किसी फौज ने इसको पता किया है? और दौले शाह के चूहे जो मौलवी कितना पैदा करने के लिए इस तरह की बात करते हैं, उनको पूछो कि यह मुल्क बना ही जमहूरियत के जरिए है। अगर तुम जमहूरियत को नहीं मानते तो अपना बोरिया बिस्तर उठा के किसी और जगह जा रहा हो। इसीलिए हमने ये कहा है कि इस मुल्क में दो चीजों के खिलाफ हम कतन बात सुनना गवारा नहीं करते, ना अल्लाह के दिए हुए इस्लाम के खिलाफ, ना जमहूरियत के खिलाफ। और इसलिए भी कि हम ये समझते हैं कि जमहूरियत ऐन इस्लाम है। इस्लाम ने कहा है कि लोगों को हक बात कहने की आजादी दो, जमहूरियत इसी का नाम है। रह गई मगरबी जमहूरियत, हम उसको अपने पांव के तलवे से भी ज्यादा कमतर समझते हैं। हमारे नजदीक जमहूरियत किसका नाम है? लोगों को हक बात कहने की आजादी हो, हमें अपना मसलक फैलाने की आजादी हो, हमें हुकूमतों के तब्दील करने का इख्तियार हो। कोई शख्स अपनी बिसात डंडे के जोर पर यहां ना बिछा सके, इसका नाम जमहूरियत है। और इसी के जरिए पाकिस्तान बना है। जो जमहूरियत की मुखालफत करता है वो पाकिस्तान की भी मुखालफत करता है, इस्लाम की भी मुखालफत करता है। और फिर हम, सुन लो, पाकिस्तान के अंदर अगर किसी दीनी जमात के दस्तूर के अंदर 22 सफ़े जमहूरियत के हक में लिखे गए हैं, तो वो हमारे अकाबिर मौलाना सैयद मोहम्मद दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद इस्माइल सल्वी रहमतुल्लाह अलैह ने जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के दस्तूर में 22 सफ़े लिखे हैं कि हमारा जमीयत का दस्तूर जमहूरी होगा, क्योंकि जमहूरियत अहले इस्लाम है। अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था वशाविरहुम फिल अम्र, ऐ मेरे नबी कोई काम उस वक्त तक न करो जब तक कि अपने सहाबा से मशवरा न ले लो। अगर मासूम अनिल खता ना सके वही, उसको भी मशवरे का हुक्म दिया गया है। बाकी कौन है जो अपनी लाठी से हमको हुक्म मनवाए? इसलिए सुन लो, मैंने इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फैसला किया है कि इस मकसद के लिए लोगों को नई सियासी सूरत हाल से आगाह करने के लिए, और इस्लाम के बारे में जो बात मौलवियों ने, छोटे दिमागों और छोटे दिल के मौलवियों ने जो गलतफहमियां फैला रखी हैं, उनको दूर करने के लिए, अपने नौजवानों को आशना बनाने के लिए मैंने ये फैसला किया है कि इंशाअल्लाह परसों, इतवार के दिन क्या तारीख है?